بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ارحم ہے۔ بچپن سے جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ارد گرد ایک ہی ہستی کو دیکھا جو مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ ان کے نزدیک میں ان کی کل کائنات تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی اور میری خوشی کی خاطر ہر کسی کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوتی تھی۔ ان کی یہ عادات دیکھ کر میں بھی ان سے بے حد پیار کرتا اور ان کے بغیر جینے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ ہستی میری ماں تھی، کیونکہ بچپن میں ہی میرے والد وفات پا چکے تھے، اس لیے میری ماں نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ انہوں نے مجھے باپ کی کبھی بھی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میری ماں اور میرے باپ دونوں آپس میں کزن تھے اور بچپن سے ہی ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے میری ماں اور میرے باپ کو بچپن سے ہی اپنے رشتے کے بارے میں پتہ تھا۔ اس لیے جیسے ہی انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو میرے ماں اور باپ دونوں کے والدین نے یہی سوچا کہ ان کا جلد ہی نکاح کر دیا جائے تاکہ خاندان میں ایسی ویسی کوئی بات نہ پھیل سکے، کیونکہ دونوں خاندان ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرے دادا کا اپنا خاندانی کاروبار تھا اور میرے باپ نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی۔ اس دور میں اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا رجحان نہ تھا۔ میرے دادا نے کہا کہ اب تم کاروبار کی طرف دھیان دو، لیکن میرے باپ کو کاروبار کی طرف کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ان کا بچپن سے ہی فوج میں بھرتی ہونے کا شوق تھا۔ جب بھی وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے تو گھر والے انہیں چپ کروا دیتے کہ کسی میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ انہیں خود سے دور بھیج سکیں۔ لیکن میرے باپ کی یہ خواہش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور آخر کار انہوں نے گھر والوں سے چھپ کر فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کاغذات جمع کروا دیے، لیکن گھر والوں کو اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ تو میری ماں اور میرے باپ کی شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ آخر کار میرے باپ کو ہی بتانا پڑا کہ انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے جلد ہی ان کا بلاوا آ جائے۔ جب یہ بات گھر والوں کو معلوم ہوئی تو گھر والے میرے باپ سے سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پیچھے اپنی بیوی کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر جاؤ گے؟ میری ماں کے والدین نے بھی اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ ہماری بیٹی ساری زندگی ہی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہے گی، خدا نہ خواستہ ادھر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن میرے باپ نے سب کو تسلی دی اور کہا کہ میری یہ ایک ہی خواہش ہے، مجھے اس کو پورا کرنے دے۔ اس طرح گھر والوں نے میرے باپ کی خواہش کے آگے ہار مان لی۔ اس طرح میرے باپ اور میری ماں کا جلد ہی نکاح کر دیا گیا اور رخصتی بھی ساتھ ہی کر دی گئی۔ نکاح کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرے باپ کا فوج سے بلاوا آ گیا۔ میری ماں بہت پریشان تھی، لیکن میرے باپ نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ جلد ہی میں چھٹی پر آؤں گا۔ اس طرح گھر والوں کی دعاؤں سے میرا باپ فوج میں چلا گیا۔ اس وقت فون کی کوئی سہولت موجود نہ تھی، اس لیے کے بعد خط آ جاتا اور ان کی خیریت معلوم ہو جاتی۔ اس طرح ادھر سے بھی گھر والے اپنی خیریت بتانے کے لیے خط ہی لکھتے تھے، لیکن میری ماں کبھی اپنے سسرال ہوتی اور کبھی اپنے میکے، کیونکہ گھر ایک ہی تھا، اس لیے دن میں کئی بار ان کے ادھر ادھر چکر لگ جاتے تھے۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا اور میرے باپ کو گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ دادی میری ماں کو دیکھ کر کہتی کہ اگر گھر میں شوہر موجود ہوں تو لڑکی گھر میں ہی ٹک کر بیٹھے گی۔ اسی طرح کئی باتیں ہونا شروع ہوئی تو میرے باپ کا خط آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ 1 مہینے کی چھٹی لے کر گھر آ رہے ہیں، تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میری ماں بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میری ماں نے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور جو ان کے کام والے کپڑے تھے جو انہوں نے اپنے صندوقوں میں سنبھال کر رکھ دیے تھے وہ نکالے اور انہیں استری کر کے لٹکا دیا۔ اس طرح گھر میں میرے باپ کی آنے کی خوشی میں خوب تیاری کی گئی۔ میرا باپ گھر آیا اور سب نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ میرا باپ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا تھا، تو میرے باپ کے والدین اپنے بیٹے کو کمزور دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں ہی شوق تھا، ہم نے تو تمہیں اتنی دفعہ منع کیا کہ تم اپنے کاروبار پر توجہ دو، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو تم نے کیا حالت بنا لی ہے۔ لیکن میرا باپ ان کی باتیں سن کر مسکراتا رہا اور ان کی بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔ اسی طرح خاندان والوں کو جب میرے باپ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی میرے باپ سے ملنے کے لیے گھر آتے رہے۔ کئی دن تو ملنے ملانے میں ہی گزر گئے اور وقت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ جیسے جیسے ان کی واپسی کے دن قریب آ رہے تھے، گھر والے پریشان ہو رہے تھے اور اداس ہو رہے تھے۔ میری ماں کی بھی یہی حالت تھی۔ گھر کی بڑی عورتیں آپس میں یہی بات کر رہی تھیں کہ اب تو میرا باپ آیا ہوا ہے،
اب میری ماں کو کوئی خوشخبری مل جائے ورنہ تو پھر اس نے 1 سال کے بعد ہی آنا ہے۔ اسی طرح بڑی عورتوں کی دعائیں پوری ہو گئیں۔ میرا باپ تو 1 مہینے کی چھٹی کے بعد ہی ملی تو گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ گھر والوں نے یہی سوچا کہ اچھی بات ہے، اسی طرح وہ بچے میں مصروف ہو جائیں گی اور ان کا دل بھی لگ جائے گا۔ اس طرح سسرال والے اور میکے والے دونوں مل کر میری ماں کا خیال رکھنے لگے۔ میرے باپ کو خوشخبری کے بارے میں بتایا گیا تو ان کا بھی خوشی بھرا اور جذباتی خط موصول ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا۔ دونوں خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف سے مبارکباد دی گئی۔ میرے دادا نے خاندان کے سب رشتہ داروں میں مٹھائی تقسیم کی۔ میرے باپ کو میری پیدائش کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ گھر والے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے کیونکہ ابھی ان کی چھٹی میں 2 ماہ باقی تھے۔ یہ تمام باتیں مجھے میری اماں نے بتائیں۔ میری ماں بتاتی تھی کہ میں اپنے ننیال اور ددیال دونوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ میں دن بھر کبھی اس گھر میں اور کبھی اس گھر میں گھومتا رہتا۔ میرے چچا اور میرے ماموں میرے لیے کھلونے لے کر آتے۔ میرے باپ کی واپسی کے دن قریب آ رہے تھے اور گھر والے اس دفعہ بھی بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرے باپ نے جس دن آنے کی تاریخ بتائی تھی، میرا باپ اس دن نہ آیا بلکہ اس سے 2 دن پہلے آیا، لیکن زندہ حالت میں نہیں بلکہ مردہ حالت میں لایا گیا، اور ساتھ کئی فوجی آفیسر تھے۔ جب میرے باپ کی میت کو گھر میں لایا جا رہا تھا تو محلے کے کئی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہی ہمارے گھر میں اطلاع دی کہ میرے باپ کی میت کو لایا جا رہا ہے۔ میرے گھر والے یہ خبر سن کر اوسان خطا ہو چکے تھے اور بھاگتے ہوئے گلی میں گئے تو جو ان کے فوجی آفیسر نے بتایا وہ یہ تھا کہ میرے باپ کی جس جگہ ڈیوٹی تھی وہاں دشمنوں نے حملہ کر دیا اور میرا باپ موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ میرے گھر والوں پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میری ماں تو فوراً ہی بے ہوش ہو گئی اور سب کے دل میں یہ تھا کہ اس نے تو ابھی اپنے بیٹے کا چہرہ بھی نہ دیکھا تھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میری ماں کو بالکل ہوش نہ آ رہا تھا۔ جب بھی ہوش میں آتی میرے باپ کو پکارتی۔ میرے باپ کے ماں باپ بھی غم سے نڈھال تھے۔ میری ماں کے والدین اپنی جوان بیٹی کے بیوہ ہو جانے پر شدید غمزدہ تھے۔ اس طرح دونوں خاندانوں میں سوگواری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے باپ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا اور فوجی آفیسر میرے والدین کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ کے بیٹے کو شہید کا رتبہ ملا ہے اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اسی طرح کافی مہینے گزر گئے۔ گھر والے تو کسی نہ کسی طور سنبھل ہی گئے تھے، لیکن میری ماں کی اب بھی وہی حالت تھی۔ اب وہ روتی نہ تھی بلکہ خاموشی کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی، اور میرے معاملے میں وہ حد سے زیادہ محتاط ہو چکی تھی۔ وہ مجھے خود سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی اور ہر وقت مجھے اپنے پاس ہی بٹھائی رکھتی۔ کئی بار تو گھر والوں نے انہیں ان کی عادت کے بارے میں ڈانٹا، لیکن انہوں نے یہ عادت نہ چھوڑی اور کہنے لگی، جس طرح اس کا باپ اس سے جدا ہوا ہے میں اسے خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ اس طرح میں اپنی ماں کے قریب ہی رہنے لگا، لیکن میری ماں نے ہنسنا اور بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی اور میرے باپ کی تصویروں کو اور ان کے کپڑوں کو کھول کر دیکھتی رہتی۔ گھر والوں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ خود ہی اس کیفیت سے نکل آئے گی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں بڑا ہوتا گیا۔ گھر والوں نے مجھے اسکول میں داخل کروایا تو میری ماں مجھے خود ہی اسکول چھوڑنے جاتی اور خود ہی لینے آتی۔ گھر والوں نے انہیں اس بات سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ میں اپنے بیٹے کو خود کہیں لے جا بھی نہیں سکتی۔ میری ماں کے والدین چاہتے تھے کہ ان کی جوان بیٹی ہے، ابھی تو آگے پوری زندگی پڑی ہے، وہ کیسے اکیلی زندگی گزاریں گی۔ اس طرح انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میری ماں کی دوسری شادی کر دی جائے، لیکن جب میری ماں سے اس کے بارے میں بات کی گئی ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ انہوں نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ہرگز بھی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ اس طرح میری ماں کے شدید رد عمل پر گھر والوں نے دوبارہ اس بات کا ذکر نہ کیا، اور ادھر میرے باپ کے والدین بھی میری ماں کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کا درجہ دیتے تھے۔ وہ انہیں اور مجھے اپنے بیٹے کی نشانی سمجھتے تھے، اس لیے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں کی دوسری شادی ہو۔ اسی طرح میری ماں دوسری شادی کیے بغیر ہی مجھے پالنے لگی۔ مالی لحاظ سے کوئی بھی پریشانی نہ تھی کیونکہ میرے باپ کا جو بھی کاروبار میں حصہ تھا وہ میرے ہی حصے میں آیا۔ اس طرح جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دونوں گھروں کی تعمیرات میں فرق نظر آتا گیا۔
کیونکہ میرے باپ کے دوسرے بھائیوں کی بھی شادی ہونی تھی، اسی لیے میرے دادا نے ہر بیٹے کا علیحدہ علیحدہ پورشن بنا دیا اور دادا نے میرا بھی علیحدہ پورشن بنا دیا تاکہ کل کو جب میری شادی ہوگی تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس طرح میں اور میری ماں ہم اپنے ہی پورشن میں رہنے لگے۔ کرنے کے بعد کالج میں چلا گیا تھا، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میرے ننیال والے جو ہمارے ہی گھر کے ساتھ رہتے تھے لیکن اب تو دیواریں کھڑی ہو چکی تھیں، اچانک ماموں کے کاروبار میں شدید نقصان ہوا اور انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا اور خود کرائے کے مکان میں کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اس طرح میری ماں کا میکا بھی دور ہو گیا اور میرے چچا لوگ بھی بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا تھا۔ میں اور میری ماں ہی ادھر رہ رہے تھے اور میرے دادا اور دادی بھی ہمارے پاس تھے۔ اب میری ماں بھی اداس رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھار یہ ہوتا کہ میری ماں مجھے میری نانی کے گھر چھوڑ آتی اور خود نہ رہتی، کیونکہ پیچھے سے دادا اور دادی کا خیال رکھنے والا کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ دادا اور دادی کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ انہوں نے اکثر میری ماں سے کہا کہ جب ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تم بھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جانا، یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح دادا جان وفات پا گئے اور ان کے کچھ عرصے بعد میری دادی بھی وفات پا چکی تھی۔ میں اور میری ماں اکیلے رہ گئے تھے۔ میں اپنی ماں سے ہر بات شیئر کرتا تھا، کوئی بھی کام اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا، اور یہ عادت میری بچپن سے لے کر جوانی تک مزید پختہ ہو گئی تھی۔ جب میں BSc کے امتحان دے رہا تھا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس گھر سے میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ میں نے اپنے باپ کا چہرہ تو نہ دیکھا تھا، لیکن ان کی خوشبو اس گھر میں محسوس کرتا تھا، اور میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ نوکری کرنا بھی شروع کر دی۔ جو دکانیں میرے باپ کے حصے کے لیے آئی تھیں وہ کرائے پر دے دی تھیں، ان سے اچھا خاصا کرایہ بھی وصول ہو جاتا تھا اور میرے باپ کی بھی ہر مہینے پینشن آ جاتی۔ میں بھی نوکری کر رہا تھا، اس سے بھی گھر کی گزر بسر اچھی ہونے لگی۔ میری ماں بھی اب آہستہ آہستہ بوڑھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ میری زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، چاہتی ہوں۔ وہ مجھے شادی کا کہنے لگی۔ میں ان کی خواہش سے انکار نہ کر سکا اور میں نے ہاں کر دی تھی۔ میری ماں خوشی خوشی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی اور جلد ہی میری ماں کو ایک رشتہ پسند آ گیا۔ انہوں نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ آج میں ایک رشتے کرانے والی کے ساتھ رشتہ دیکھ کر آئی ہوں۔ مجھے لڑکی بہت ہی اچھی لگی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، پھر تمہاری اور اس کی جوڑی بہت ہی اچھی لگے گی۔ میں اماں کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا کہ میری ماں اتنی خوش دکھائی دے رہی ہیں، اللہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ اس طرح میری ماں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات کی۔ لڑکی والے بھی ہمارے گھر اور مجھے دیکھنے آئے، انہیں بھی ساری بات پسند آ گئی اور انہوں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ انہوں نے میری شادی دھوم دھام سے کی۔ میری شادی میں میرے ماموں اور چچا کو بھی بلایا گیا۔ سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس طرح شادی جب اپنے اختتام کو پہنچی تو سب مہمان رخصت ہونا شروع ہو گئے اور میں بھی اپنی روٹین میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے اپنی نوکری پر جانا شروع کر دیا تھا اور نوکری پر جانے سے پہلے میں اپنی ماں سے سر پر پیار لیتا اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے رخصت ہوتا تھا۔ یہی میری عادت شادی سے پہلے تھی اور یہی عادت میری شادی کے بعد تھی۔ مہینے کی جو تنخواہ مجھے ملتی وہ بھی میں اپنی ماں کے ہی ہاتھ پر رکھتا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تم دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم لوگ کہیں گھومنے پھرنے چلے جاؤ، لیکن میں اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہی بات میں نے اپنی بیوی کو سمجھائی اور اس نے میری بات سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میری ماں نے ساری زندگی بیوگی میں گزاری ہے، میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دینا۔ اس نے میری بات سن کر پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس دفعہ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے کہا کہ تم میری بات سن کر خاموش ہو گئی ہو، کوئی جواب نہیں دے رہی۔ تب اس نے ہلکا سا سر کو ہلا ہوا اور میں نے کہا کہ تم میری بات سن کر خاموش ہو گئی ہو، کوئی جواب نہیں دے رہی۔ تب اس نے ہلکا سا سر کو ہلایا اور کہا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس طرح میری ماں گھر کے کاموں میں میری بیوی کی مدد کروانے لگی۔ میں نے کئی دفعہ اپنی ماں کو کام کرنے سے منع کیا کہ آپ کی بہو آ چکی ہے، وہ خود ہی کام کر لے گی، لیکن میری ماں کہتی کہ مجھے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ میں چلتی پھرتی رہوں، اور اسی طرح زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو میری بیوی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ صبح سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔
میں 2-3 دفعہ اس سے پوچھ چکی ہوں لیکن اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں کمرے میں گیا تو میری بیوی کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو اس نے میری بات کا صحیح جواب نہ دیا اور کہنے لگی تم جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھو، تمہاری تو وہی سگی ماں ہے، میں کون ہوتی ہوں جو تم مجھ سے ملا کہ میں نے آج تک تم سے ایسا کون سا سلوک کیا ہے جو تم مجھ پر اس طرح کا الزام لگا رہی ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے کس حیثیت سے اس گھر میں لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے، تم بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی تم نے مجھے بیوی سمجھا کب ہے؟ ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرتے ہو، کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے ماں کی اجازت لیتے ہو، گھر سے باہر جانا ہو تو تم اپنی ماں سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے، حتیٰ کہ اپنے سسرال بھی جانا ہو تو تم اپنی ماں کی اجازت لیتے ہو۔ میں نے جب اس کی باتیں سنی تو میں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے اپنی ماں کے ہی زیادہ قریب رہا ہوں۔ جب میرا باپ فوت ہو چکا تھا تو تب سے اماں نے ہی مجھے پالا اور میری خاطر انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ اب یہ میری عادت بن چکی ہے تو اس میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ اگر اس بات کا میری ماں کو معلوم ہوا تو ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ اپنے دماغ سے منفی سوچوں کو نکالو۔ میں نے اپنی بیوی کو پیار سے سمجھایا تو وہ کچھ حد تک سمجھ گئی۔ میں پرسکون ہو گیا، لیکن یہ سکون کچھ ہی دنوں کے لیے تھا، کیونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ میری بیوی آئے دن میری ماں کے بارے میں غلط باتیں میرے کان میں ڈالنے لگی۔ میں اس کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ میں اپنی ماں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ اسی طرح میری بیوی کو خوشخبری ملی کہ وہ امید سے ہے۔ میری ماں اور میں بہت خوش ہوئے۔ میری ماں کہنے لگی اگر آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی بہت خوش ہوتا۔ میری ماں نے میری بیوی کو گھر کے کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ میری بیوی کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں دفتر میں پہنچا ہی تھا کہ مجھے گھر سے فون آیا اور میری ماں روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ تمہاری بیوی فرش پر پھسل گئی ہے، جلدی سے ہسپتال پہنچو، کیونکہ میری ماں محلے کی عورتوں کو ساتھ لے کر ہسپتال جا چکی تھی۔ میں بے حد پریشان ہوا اور ہسپتال کے لیے نکل پڑا۔ میں پہنچا تو میری ماں بہت زیادہ رو رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد مجھے چیخنے اور چلانے کی آواز آنے لگی۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو یہ فرش پر گری ہوئی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ یہ کس طرح گری ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے کہا کہ وہ خوشخبری جو آپ کو ملی تھی آپ اسے کھو چکے ہیں، آپ کی بیوی کا مس کیریج ہو چکا ہے۔ یہ خبر میں نے اور اماں نے سنی تو ہم بے تحاشا پریشان ہوئے، لیکن ہم نے اپنے آپ پر قابو پایا اور میں فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے حوصلہ دینے لگا، لیکن وہ تو پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری ماں نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ رونے لگی اور اپنی صفائیاں پیش کرنے لگی کہ بیٹا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں تو اس پریشانی میں کافی گھبرایا ہوا تھا اور میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی میری بیوی کی یہی حالت رہی اور میں اس کی باتوں میں آنے لگا تھا۔ مجھے کسی کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میری ماں جاتے ہوئے بھی مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم میری بات کا یقین کرو، لیکن میں تو اندھا ہو چکا تھا، مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی بات انسنی کر دی اور وہ گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی رہیں، لیکن میں نے دروازہ بند کر لیا۔ اسی طرح کافی گھنٹے گزر گئے اور مجھے اپنی ماں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جب میں نے دروازہ کھول کر باہر گلی میں دیکھا تو کوئی بھی دروازے پر موجود نہ تھا۔ میرا دل ایک دم سے پشیمان ہوا، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں اپنی بیوی کا خیال رکھنے لگا۔ میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ میری ماں نے ہی ایسا کچھ کیا ہوگا جو میری بیوی کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ اس طرح میں نے اپنی بیوی کا اچھی طرح سے خیال رکھا۔ میری بیوی دوبارہ صحت مند ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ خوشی چھینی ہے، وہ جلد ہی ہمیں اور خوشخبری سے نوازے گا۔ اس طرح میری بیوی مطمئن ہو گئی۔ اب وہ مجھے کسی بھی چیز کی شکایت نہ کرتی۔ جب میں آتا تو مجھے کھانا دیتی اور خوش نظر آتی، لیکن اب میرا دل اپنی ماں کی طرف سے پریشان ہونا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کر چکا ہوں، جنہوں نے میرے لیے اپنی جوانی برباد کی اور دوسری شادی نہ کی، اور میں نے بڑھاپے میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کر دیا اور انہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ نہ جانے اب وہ کہاں گئی ہوں گی اور کہاں رہ رہی ہوں گی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کل ہی اپنے ماموں کے پاس جاتا ہوں۔
میں اپنے ماموں کے گھر گیا لیکن انہیں یہ علم نہ ہونے دیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میری بیوی اور میری ماں کے بارے میں پوچھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس طرح کچھ دیر بیٹھ کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر میں نے گھر آ کر اپنے چچا کو فون کیا۔ انہوں نے بھی میری اور میری ماں کی اور میری بیوی کی خیریت پوچھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میری ماں وہاں پر بھی موجود نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا تھا کہ میری ماں گئی کہاں ہے۔ جہاں جہاں رشتہ دار موجود تھے وہاں وہاں ڈھونڈنے لگا، ان کا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسی طرح کافی مہینے گزر گئے۔ ایک دن میرے نمبر پر کسی اجنبی نمبر سے فون آیا تو میں نے اٹھایا۔ وہاں سے کوئی آدمی بول رہا تھا۔ اس نے میرا نام پوچھا اور جب میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں ہمارے پاس کافی مہینوں سے رہ رہی ہے۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ فوت ہو چکی ہیں۔ ان کو فوت ہوئے بھی کافی دن گزر چکے ہیں۔ تمہارا فون نمبر نہیں مل رہا تھا، اب ہمیں تمہارا نمبر ملا ہے تو تمہیں اطلاع دے رہے ہیں۔ ہم نے اسے اپنے ہی شہر میں دفنا دیا ہے۔ اور وہ میری ماں کا کوئی کزن بات کر رہا تھا۔ میں نے ان کی بات سن کر ان کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان کے گھر روانہ ہوا۔ جب میں ادھر پہنچا تو وہ مجھے لے کر اماں کی قبر پر گئے۔ میں اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، جس کی معافی بھی اب ممکن نہ تھی۔ میں روتا دھوتا گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو اطلاع دی تو اس نے کسی بھی افسوس کا اظہار نہ کیا بلکہ خاموش ہی رہی۔ میں اپنی ماں کے فوت ہو جانے پر بے حد غمگین تھا۔ سیدھا دفتر جاتا اور دفتر سے واپس آ جاتا۔ مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ مجھے خواب میں میری ماں ملی۔ وہ بے حد رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی تم نے مجھے سزا دی ہے۔ تمہارے گھر کے پچھلی طرف ایک باغیچہ ہے، اس باغ میں فلاں پودا ہے، اس پودے کی جگہ کو کھودو تو تمہیں سارا سچ معلوم ہو جائے گا۔ اس طرح میری آنکھ کھل گئی جب میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور جسم کپکپا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے خواب کو ذہن میں دہرانے کی کوشش کی اور فوراً اپنی چارپائی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا گھر کے پچھلی طرف چلا گیا، جہاں پر اماں نے اپنے ہاتھوں سے مختلف پودے، پھول اور سبزیاں اگائی ہوئی تھیں۔ میں اماں کے بتائے ہوئے پودے کی طرف گیا۔ جب میری بیوی نے مجھے گھر کی پچھلی سائڈ پر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آ گئی اور مجھے آوازیں دینے لگی، لیکن میں اپنی بیوی کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں تو سچ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے پودے کی جگہ کو کھودنا شروع کر دیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے زمین کو کھودتے ہوئے دیکھا تو اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور زمین کو کیوں کھود رہے ہیں؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کیا تو اس نے پھر میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور دوبارہ زمین کو کھودا۔ زمین کے اندر سے ایک کالے رنگ کی ڈائری ملی۔ میں نے اس کو فوراً اٹھایا اور حیران نظروں سے اس ڈائری کی طرف دیکھا کہ کس نے اس کو ادھر چھپایا ہوا ہے۔ میں نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ڈائری میری بیوی کی ہے۔ جیسے جیسے میں صفحے پڑھتا جا رہا تھا، میری بیوی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور وہ کھڑی ہو گئی اور گھر کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی، کیونکہ ڈائری میں اس کے کارنامے لکھے تھے جو وہ میری ماں پر الزام لگاتی تھی، کیونکہ میری بیوی کو ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ اس نے اپنے ہر برے کام لکھے تھے جو وہ میری ماں کے ساتھ کر چکی تھی، اور اسی نے لکھا تھا کہ میں اپنی ہی غلطی سے فرش پر گری تھی اور میں نے جان بوجھ کر یہ الزام اپنی ساس پر لگا دیا، کیونکہ میں اسے اپنے گھر پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی ساری توجہ میری طرف ہو اور وہ مجھ سے ہی اپنی ہر بات شیئر کرے۔ جب وہ اپنی ماں سے ہر بات کرتا اور ماں کے پاس بیٹھتا تو مجھے بہت جلن اور حسد محسوس ہوتا۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کا ذہن اور دھیان بھٹکانے کے لیے اس پر جادو کیا، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی ماں کو خود ہی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور میرے لیے راہ صاف ہو گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی کی ساری ڈائری میں کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا، میں غصے سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ فون کان سے لگائے اپنی ماں کو فون کر رہی تھی۔ میں نے اس کا فون چھینا اور فون بند کر دیا۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ میں ایسے دھوکے باز عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ اپنی صفائیاں ہی پیش کرتی رہ گئی، لیکن میں نے اس کا ایک لفظ بھی نہ سنا، اور مجھے اس کو طلاق دے کر کوئی بھی شرمندگی نہیں تھی، کیونکہ یہی اس کا نتیجہ تھا جو کچھ وہ کر چکی تھی۔
میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا میں نے اسے طلاق دے کر اپنی زندگی... اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔